أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج اللہ کے فضل و کرم سے 15ویں پارے کا خلاصہ اور 15ویں پارے کے اہم مضامین ان کا مذاکرہ کر رہے ہیں. آج تقریباً نصف قرآن ہو جائے گا. 15واں پارہ 2 سورتوں پر مشتمل ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا تقریباً حصہ. سورہ بنی اسرائیل یہ مکی سورت ہے. اس کے 2 نام ہیں، ایک نام بنی اسرائیل اور دوسرا اس کا نام ہے سورۃ الاسراء. بنی اسرائیل تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے اس میں، اور اسراء جو اس کا نام ہے وہ اس مناسبت سے کہ اس سورت کے آغاز میں ہی پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے پہلے حصے کو بیان فرمایا ہے. سفر معراج کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، اور اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے آسمانوں کا عروج، اسے معراج کہا جاتا ہے. پہلے حصے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہمیں یاد ہونا چاہیے. اور معراج کے دوسرے حصے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نجم میں فرمایا، سورہ نجم والنجم اذا ہوا. پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واقع معراج کا ذکر فرمایا اور فرمایا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس نے سیر کرائی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے آس پاس کا حصہ بہت ہی بابرکت ہے، اور یہ سیر اس لیے کرائی تاکہ ہم اپنے بندے کو یعنی اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیات میں سے کچھ دکھائیں، نشانیاں دکھائیں. واقع معراج کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے جو معجزات ہیں ان میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے ہی پہلا جو لفظ ہے یا پہلا جو کلمہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا ذکر فرمایا وہ اپنی صفت سبحان کے ساتھ، پاک ہے وہ ذات، تاکہ کل کلا اگر کسی شخص کے دل میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ سوال اٹھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کا عروج، جنت جہنم کے مناظر دیکھنا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد عرش معلیٰ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن کے ذہنوں کے اندر یہ شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے تھے کہ تم یہ دیکھو کہ یہ معراج کرانے والی دنیا کی کوئی طاقت نہیں بلکہ یہ معراج کا سفر کرانے والے ہم خود ہیں، تو ہمارے لیے کیا چیز مشکل ہو سکتی ہے؟ ہم تو ہر عیب سے، ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہیں. جواب دے دے گیا. اس واقعے پہ ہزارہا اشکالات کریں یا لاکھوں قسم کے سوالات اگر اس واقعے پہ کوئی اٹھائے گا، اس کا جواب یہی ہے کہ یہ معراج کرانے والی وہ پاک ذات ہے، اس لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. اور یہ حالت بیداری میں ہوا. کچھ لوگوں نے اس معجزے کے اندر اپنی رائے کا دخل دیا کہ نہیں جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی نہیں ہوا تھا بلکہ خواب کے اندر روحانی معراج کرایا گیا تھا. آپ خود ایمانداری کے ساتھ بتائیے، خواب تو میں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جنتوں کی سیر کریں، جہنم کے مناظر دیکھیں، تو خواب میں سفر معراج کی کمال نہیں ہے
بلکہ کمال اور معجزہ تب ہوگا کہ جب اسی مبارک جسم اور روح کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سیر کرائی گئی ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا تعارف کرایا پہلے صفحے کے آخر میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہی قرآن ہے جو بالکل سیدھا، اقوم یعنی یہ کتاب اقوم ہے۔ قرآن پاک کے مختلف نام ہیں، کتاب فرقان ہے، کتاب برکت ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب شفا ہے، اس میں ایک نام یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ یہ کتاب اقوم ہے۔ اقوم کسے کہتے ہیں؟ یعنی اقوم وہ راستہ جو آسان ہو، نمبر 1 آسان راستہ، نمبر 2 قریب المنزل جو منزل کے انتہائی قریب ہو، نمبر 3 پرامن راستہ، ہر طرح کے خطرات سے محفوظ راستہ ہو، تو کہا جاتا ہے کہ یہ راستہ بالکل اقوم سیدھا راستہ۔ تو یہ بتلایا گیا کہ جنت کے حصول اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا مختصر ترین راستہ، سیدھا راستہ، جس کے اندر کسی قسم کی اتار چڑھاؤ نہیں ہے، وہ اگر ہے تو وہ قرآن اور قرآن کی تعلیمات کو عمل کرنا ہے۔ یہ دوسرا اہم مضمون۔ تیسرے نمبر پر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اجتماعی زندگی کے اسلامی آداب اور اخلاق بیان کیے ہیں، اجتماعی زندگی کے۔ ان کے اندر تقریباً 13 احکامات اللہ تبارک و تعالی نے دیے، صرف میں ان کے نام لے لیتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ یعنی اگر اجتماعی زندگی کا کوئی ایک چارٹر بنایا جائے کہ اسلام کس طرح کی اجتماعی زندگی چاہتا ہے، مختصر ترین چارٹر ان 13 چیزوں کا بن سکتا ہے، جس کے اندر پورے اسلام کی جامعیت آ جاتی ہے۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نمبر 3 آتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو ان کا حق دو، مسافروں کو ان کا حق دو۔ نمبر 4 وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ نمبر 5 بخل سے کام نہ لو، انہیں دونوں انتہاؤں کی نفی کر دی گئی۔ فضول خرچی بھی نہ کرو، پیسہ ناجائز مقاصد پہ، ناجائز مقامات پہ بھی پیسہ خرچ نہ کرو، اڑاؤ نہ پیسے کو، اس مال و دولت کی نعمت کو۔ اور دوسری انتہا کا یہ رد کر دیا گیا کہ بخل سے بھی کام نہ لو۔ نمبر 6 اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ظاہر ہے اس وقت بھی لوگ کرتے تھے، آج کے دور کے اندر بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس طرح کا قتل تو نہیں ہے، بہرحال آج بھی لوگ جا کے حمل محض اس وجہ سے بھی ضائع کرا دیتے ہیں کہ ابھی بچے ہیں اور دوبارہ حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کہاں سے پالیں گے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ چھٹا حکم دیا کہ اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے، رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو، تو آگے فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دینے والے ہیں۔ مفسرین علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات اس اسلوب میں بیان نہیں فرمائی کہ تمہیں بھی ہم دیتے ہیں انہیں بھی ہم دیتے ہیں، بلکہ معاملہ برعکس کر دیا، پہلے اولاد کا ذکر کیا کہ پہلے انہیں ہم دینے والے ہیں اور ان کی بدولت تمہیں بھی ملنے والا ہے۔ یعنی ہمیں جو کچھ اس وقت مل رہا ہے، اللہ نے ہمیں گاڑی دی ہوئی، مقام دیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزگار دیا ہوا، یقین کر لیجئے کہ یہ ہمارے کمزور بچوں کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، یا جن جن کے ساتھ ہم محبت کا معاملہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہیلے اور بہانے کے طور پر میرے اور آپ کے ہاتھ میں رزق رکھا ہوا ہے۔ مل ہی لوگوں کی وجہ سے رہا ہے، کمزوروں کی وجہ سے۔ کئی احادیث ایسی ہیں کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترزقون بضعفائکم، اے صحابہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس ڈر سے قتل کر رہے ہو اپنی اولاد کو کہ یہ کہاں سے کھائیں گے، تم کہاں سے کھا رہے ہو، تمہیں تو ملتا ہی ان کمزوروں کی وجہ سے ہے۔ چھٹا حکم اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ساتواں حکم ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ اسلام قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ قرآن اس سے بھی پہلا قدم بتا رہا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی ایسے اسباب بھی اختیار نہ کرو، ایسے ذرائع بھی اختیار نہ کرو، ایسے کاموں کے اندر بھی مبتلا نہ ہو جاؤ کہ جو نتیجتاً زنا کا سبب بنے۔ بد نظری ہے، عورت کے ساتھ گفتگو کرنا، غیر ضروری طور پر گفتگو کرنا، ان کے ساتھ اختلاط کرنا، فون کے اوپر میسج کے ذریعے ان کے ساتھ تبادلہ خیال غیر ضروری طور پر،
کوئی ضروری کام بھی نہیں ہے، شرعی عذر بھی نہیں، یہ سارے کے سارے اسباب و ذرائع اور محرکات ہو سکتے ہیں جو نتیجتاً زنا کی صورت میں جا کے منتج ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ تم زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، یعنی ایسے ذرائع اور اسباب بھی اختیار نہ کرو جو نتیجے کے اعتبار سے جا کر زنا کے اوپر ختم ہو۔ یہ قرآن تعلیمات کا حسن ہے کہ قرآن جب کسی چیز سے روکتا ہے تو پہلے اس کے ذرائع اور اسباب سے منع کرتا ہے کہ ان اسباب کی طرف بھی نہ جاؤ۔ آٹھواں حکم، کسی بھی جان کو قتل نہ کرو مگر حق طریقے کے ساتھ۔ حق طریقے کا مطلب یہ ہے جہاد کا موقع ہے، کافروں کو قتل کرنا پڑا ہے، ظاہر ہے شریعت کا حکم ہے۔ قاتل کو قتل کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے، اگر کہ یہاں حکم یہ لاگو ہوگا ریاست کے اوپر کہ وہ قاتل کو قتل کرے۔ اسی طرح کوئی بندہ مرتد ہو جاتا ہے تو اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اسے بتلایا جائے گا، دوبارہ اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ وہ اگر نہیں ہوتا، اسلام کی طرف نہیں آتا، تو پھر بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس مرتد کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حق طریقے ہیں۔ فرمایا کہ ناحق قتل نہ کرو کسی بھی جان کو۔ نمبر 9، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں بھی وہی آپ کو حسن نظر، یہ نہیں کہا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، قریب ہی نہ جاؤ، یعنی کوئی ایسا سبب نہ اختیار کرو یتیم کے مال کے حوالے سے کہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ پھر تم یتیم کا مال کھا بیٹھو۔ نمبر 10، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہد کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ اس لیے کہ وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم بعض اوقات جذبات میں آ کے وعدے کر دیتے ہیں لیکن وعدوں کو پورا نہیں کرتے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے وعدہ کرتے ہو۔ یہ ہماری عام طور پر معاشرت معاملات کی زندگی میں، گھروں کے اندر بھی ایسے وعدے ہوتے رہتے ہیں مختلف معاملات میں، اور کاروباری ڈیل کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ وعدہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ میں پورا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ نمبر 11، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ نمبر 12، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اس کے 2 مطلب ہیں، اور یہ آج کی ہماری معاشرت کی زندگی کا ایک اہم اصول قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی جس بات کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے جو کام یہ ہم کر رہے ہوں دلیل کی بنیاد پہ، ہمارے پاس کوئی برہان ہو، دلیل ہو، تحقیق ہو، اس کی بنیاد پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے جب تک کسی بات کی تحقیق نہیں ہو جاتی، کوئی بات مستند وے میں ہم تک نہیں پہنچ جاتی، اس وقت تک اس بات کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں، ہم تو ویسے ہوتے ہیں میڈیا پر ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، حتیٰ کہ پرنٹ میڈیا پہ، ساری باتیں تقریباً باتوں کا ایک بہت بڑا حجم وہ غیر مستند ہوتا ہے، ایتھینٹک نہیں ہوتی، کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ جب تحقیق کی جائے کہ آپ نے یہ خبر شائع کی ہے، خبر پھیلائی ہے، پیچھے کیا ہے آپ کے پاس، سورس کیا ہے اس خبر کا، سنی سنائی بات، زید نے یہ بات کہی، زید کہے گا عمر نے یہ بات کہی، عمر کہے گا بکر نے یہ بات کہی، بکر کہے گا خالد سے میں نے یہ بات سنی، خالد کہے گا کہ عمر سے میں نے یہ بات سنی۔ اسی طرح گول مٹول ہوتے ہوئے کہیں کوئی آپ کو مستند ذریعہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بات جہاں سے آئی ہے اس کے پاس کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور عام زندگی کے اندر، یہ تو میڈیا کی زندگی ہے، ہم عام زندگی کے اندر بھی بعض اوقات ایسی باتیں دوسرے کو کر رہے تھے کہ فلاں کے بارے میں بات، جب اس سے پوچھا جائے کہ فلاں کے بارے میں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے، بس وہ ایک زن، میرا گمان یہی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ظنیات میں اور گمان کے بنیاد پر وہ بات کرے گا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، جب تک ہمارے پاس یقینی کوئی ذریعہ موجود نہ ہو کسی کے حوالے سے بات کرنے کا یا کسی بھی خبر کو آگے پھیلانے کا، اس بات کو آگے نہیں پھیلانی چاہیے۔ بلکہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، صاحب معارف القرآن، تفسیر معارف القرآن جنہوں نے لکھی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کہیں بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ علماء کرام کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، جب آپ منبر پہ بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں تو پہلے 100 مرتبہ سوچیں کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اس بات کی بنیاد کیا ہے جو آپ نے بات کی ہے، تو آیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، لوگ نہیں بھی پوچھیں گے، مثال کے طور پہ بعض اوقات لوگ نہیں پوچھتے، اعتماد کرتے کسی پر، پھر یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ کل اللہ کی بارگاہ کے اندر میں نے ہر بول کو جواب دینا ہے، جس سے ہر عمل کو جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھ سے پوچھیں گے کہ زبان سے تم نے یہ بات نکالی تھی، دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی پروف ہے؟ تو کیا ہم بارگاہ خداوندی کے اندر اس بات کو ثابت کر پائیں گے؟ اور یہ معاملہ ہلکا نہیں ہے، انتہائی سنگین معاملہ ہے میرے بزرگوں، انتہائی سنگین معاملہ۔ ہماری تقریباً باتیں غیر تحقیقی،
غیر مستند باتیں، ہوائی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اچھے اچھے منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ذمی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، غیر یقینی باتیں. اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں. اور یہ جو قرآن جس کو علم کہتا ہے وہ ذمی چیز کو علم نہیں کہتا، قرآن یقینی چیز کو علم کہتا ہے. یعنی جس چیز کا تمہارے پاس یقینی علم نہیں ہے اس کے بارے میں تم بات نہیں کر سکتے، خاص طور پر آگے وہ بات شیئر نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں باتوں کا بہت بڑا ہجوم اسی طرح صرف ظنیات پر اور شکوک و شبہات کی بنیاد پہ آگے شیئر کر دی جاتی ہیں. بعد میں پھر ہمیں حسرت بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، ندامت بھی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا بات کہہ دی ہے. اس لیے اچھا ہے کہ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ تولا جائے، سوچا جائے کہ اس بات کا منبع کیا ہے، سورس کیا ہے، ذریعہ کیا ہے اور اس کی بیس کیا ہے. یہ قرآن کی ایک بہت خوبصورت تعلیم ہے آج کے دور کے اندر. اگر ہم اس اصول پہ بھی عمل کر لیں، یقین کر لیجیے کہ ہمارے گھروں کے جھگڑے بھی تقریباً ختم ہو جائیں. گھروں کے اندر جھگڑوں کی ایک بہت بڑی وجہ غلط فہمیاں، شکوک و شبہات پر مبنی باتیں ادھر ادھر پھیلائی جا رہی ہیں. آخری اصول 13واں قرآن پاک نے حکم دیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر مت چلو، اتراتے ہوئے نہ چلو. زمین پر توازن کے ساتھ چلنا چاہیے. آگے پھر قرآن پاک نے حقیقت کیا بتلائی ہے وہ غور سے سنیے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو زمین پر چلتے ہوئے مختلف انداز سے چلتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، ٹک ٹاک آپ دیکھیں، ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے اپنی چال ڈھال دکھانا، اور اس مقصد کے لیے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. چلنے کا انداز کیا ہے، پہننے کا انداز کیا ہے، اور پھر وہ چلنے کا انداز ایسے ہوتا ہے زمین پر گویا کہ انہوں نے کبھی زیر زمین جانا ہی نہیں ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اے زمین پر اترانے والے، تکبر اور غرور کے ساتھ چلنے والے، تو کبھی بھی زمین کو نہیں پھاڑ سکتا. یہ جس انداز سے تو چل رہا ہے تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے. اپنی حقیقت پر نظر رکھو کہ ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہو تم، اور یہ چاہ تمہارے اندر آ گئی ہے چلنے کا یہ انداز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد خدائے بزرگ تو یہ قصہ مختصر کے مصداق، پوری کائنات میں افضل ترین ہستی صرف انسانوں کے نہیں بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سید ہیں، سردار ہیں، امام الانبیاء. ان کے چلنے کا انداز سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھیے. ایسے تواضع کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، ایسی تواضع کے ساتھ. حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب اپنی سواری کے اوپر اونٹنی پر مکہ کے اندر داخل ہوئے ایک فاتح کی حیثیت سے، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ نغمہ تھا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم. اے مکہ والو، کون مکہ والے تھے؟ جنہوں نے 13 سال انتہائی اذیت ناک زندگی کر دی مسلمانوں کی. کوئی تکلیف ایسی جو مکہ والوں نے نہ دی وہ کافروں نے مسلمانوں کو، حتیٰ کہ ذات رسول کو نہ دی ہے. کوئی تکلیف ایسی تصور نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام تواضع کا علم بردار بن کر کیا کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم. جو جملہ معافی کا جملہ میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، آج میں بھی تمہیں وہی کہتا ہوں کہ آج تمہارے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، تم سب کو میں معاف کرتا ہوں. یہ تھی تواضع. تو ہمارے پاس کی گنجائش پائی جاتی ہے افضل ترین ہستی اگر زمین کے اوپر اس تواضع کے ساتھ چلتی ہیں اور اس تواضع کا اظہار کرتی ہیں تو میں اور آپ ہمارے پاس کی گنجائش پائی جاتی ہے زمین کے اوپر پکڑ کے چلنا، اترا کے چلنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال یہ 13 اصول قرآن پاک نے بیان فرمائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر ایک سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. میں شان نزول بھی بتا دیتا ہوں تاکہ اگلی سورت کا شان نزول بھی آپ کے پاس آ جائے. ان دونوں صورتوں سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ایک سوال ہے اور 2 سوالوں کے جواب سورہ کہف میں آ رہے ہیں تاکہ سورہ کہف کا شان نزول بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے پیغمبر آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. مشرکین مکہ نے اپنے 2 افراد کو نضر بن حارث اور رقبہ بن معیط، ان 2 سرداروں کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ علماء یہود کے پاس اور جا کر کہو کہ ہمارے پاس اس طرح کا ایک شخص ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. تم کیونکہ اہل کتاب ہو، جانتے ہو
تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں؟ ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے، ہم تو جاہل ہیں۔ یہ نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط یہ دونوں گئے علماء یہود کے پاس مدینہ میں، اور جا کر انہوں نے پوچھا، علماء یہود نے کہا کہ آپ جاؤ اور اس نوجوان سے 3 سوال کرو، اگر 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، 3 سوالوں کے جواب، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ 3 سوال کیا تھے جو علماء یہود نے ان 2 افراد کو بتائے تھے کہ جا کر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے ہیں، اس نوجوان سے کرنے ہیں؟ ان میں سے ایک پہلا جو سوال ہے وہ اسی سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ہے، باقی 2 سوالوں کے جواب سورہ کاف میں آ رہے ہیں اگلی سورت میں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پر سوال کرنا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کسے کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر سوال کرنا کہ وہ جو نوجوان تھے جو غار کے اندر چھپ گئے تھے، جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، وہ کون تھے لوگ جن کا واقعہ بڑے تواتر کے ساتھ چل رہا ہے، پچھلی امتوں میں تھے، کون تھے، ان کے واقعے کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ کون شخص تھا جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور اسے اللہ نے بڑی حکومت دی، یہ ذل قرنین کے بارے میں سوال کرو۔ یہ 3 سوال کرو، اگر ان 3 سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں وہ نوجوان، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ 12 کی الگ باتیں انہوں نے سوال کی، اس کے بعد بھی نہیں مانا۔ ان میں سے ایک سوال کیا ہے، روح کے بارے میں، کہ روح کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب کیا دیا، قل الروح من امر ربی، کہ اے پیغمبر آپ انہیں فرما دیجیے کہ روح تو امر ربی ہے، میرے رب کا امر ہے، حکم ہے، بس، اور کوئی تفصیل نہیں بتلائی گئی۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اب اگر وہ مزید بحث مباحثہ کرنے لگے کہ نہیں ہم جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کہہ دیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے جو دیا ہے تمہیں تھوڑا سا علم ہے، اس تھوڑے سے علم میں تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں کیا بات معلوم ہوئی؟ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہر سوال کا جواب مفصل انداز میں دینا ضروری بھی نہیں ہے، ہر سوال کا جواب مفصل انداز میں دینا ضروری نہیں ہے۔ جس کا اگر ضروری جواب وہ دے دیا جائے، اگر جواب دینا ضروری نہ ہو تو معذرت کر لی جائے۔ ہمیں ہمارے اساتذہ یہ ذہن سازی کرتے تھے، الحمدللہ بعد میں کچھ پڑھنے کے بعد یہ ذہن سازی ہوئی، شروع میں ہوتا ہے جب بندہ آگے ممبر پہ بیٹھتا ہے تو کوشش کرتا ہے بندہ جو بھی سوال آگے پوچھے میرے پاس جواب ہونا چاہیے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے سوالوں کے جواب قرآن پاک کے اندر انتہائی اجمالی دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعض سوالوں کے جواب دیے نہیں ہیں، منع فرما دیا کہ اللہ کی بات کے بارے میں سوال نہ کرو، تم جان ہی نہیں سکتے، یہ تمہارا چیپٹر ہی نہیں ہے، تمہارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بات کے بارے میں سوال کرو۔ تقدیر کے بارے میں اتنا کیوں بحث مباحثہ کر رہے ہو؟ تم سے پہلی والی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ وہ تقدیر کے معاملے میں اتنی لمبی گفتگو کیا کرتی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر سوال کا جواب جاننا ضروری نہیں ہوتا، نہ ہی عالم دین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی علمی دھاک دکھانے کے لیے ہر سوال کا جواب دے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس سوال کا جواب ضروری ہو، جس قدر ضروری ہو اتنا دینا چاہیے۔ جس سوال کا جواب ضروری نہیں ہے تو یہ کسی قسم کا عیب نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے کہ نہیں جی اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہا گیا کہ میرے رب کا امر ہے، یہ جو جسم ہے، انسان جسم اور روح دونوں کا مرکب ہے، مجموعہ ہے۔ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے ایک حوالے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جسم کو پیدا فرماتے ہیں تو اس کے اندر 2 محرک ہوتے ہیں جسم کی پیدائش کے اندر۔ ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر، کن، پیدا ہو جا، اور دوسرا محرک اور دوسرا عامل ہوتا ہے والد کا نطفہ۔ ان 2 اسباب اور محرکات کے بعد، عوامل کے بعد انسانی جو وجود، انسانی جو جسم ہے اس کو وجود ملتا ہے، اس ظاہری ڈھانچے کو۔ لیکن یہ معاملہ تو ہے اس ڈھانچے کا، لیکن اس کے اندر جو روح ہے اس کے اندر صرف اللہ کا امر ہے، اس کے اندر والد کے نطفے کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے کہہ دیا گیا قل الروح من امر ربی، کہ یہ جو روح ہے یہ امر ربی ہے، امر ربی۔ یہ تو ہو گیا اس کا آخر تک ہم نے پڑھ لیا سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ کہف کا آج صرف شان نزول اور اس کے میں اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ بتلا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ کل قدر تفصیل کے ساتھ اسی انداز سے ہم سورہ کہف کے مضامین پڑھیں گے جس انداز سے ہم نے سورہ یوسف کے مضامین پڑھے۔ سورہ کہف انتہائی ضروری ہے، انتہائی اہم مضامین سے بھری ہوئی ہے سورہ کہف۔ شان نزول کو میں نے بتلا دیا کہ یہ لوگ ہیں عقبہ بن معیط اور نضر بن حارث،
ان دونوں نے جا کے علماء یہود سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا یہ جا کے 3 سوال کرو. 3 سوال. ان 3 سوالوں کے جواب میں یہ آیات بھی نازل ہوئی کیونکہ ان کے اندر اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. کہف کہتے ہیں غار کو. اس سورت کا نام بھی سورۃ الکہف ہے. غار کو کہتے ہیں. غار والے لوگ اصحاب الکہف. یہ جو لوگ تھے یہ زمانہ عیسوی میں موجود تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان نے زمانہ عیسوی پایا ہے. اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام بتایا جاتا ہے دقیانوس. یہ چند نوجوان تھے جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے فطرت تسلیم عطا فرمائی تھی. جس دور میں یہ رہ رہے تھے, جس قوم میں رہ رہے تھے, وہ شرک پرستی, بت پرستی کا اور شرک کا دور تھا. ہر طرف بت پرستی کا دور رہا تھا. ایک مرتبہ اجتماعی طور پر ایک اجتماعی ان کی کوئی تہوار تھا جس کے اندر بتوں کی عبادت کی جا رہی تھی. تو ایک نوجوان اس سے برداشت نہیں ہوا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. وہ آ کر سائڈ پہ بیٹھ گیا کہ یہ دین اصل نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس مجمع میں سے 3-4 اور افراد بھی اٹھے اور آ کر اس نوجوان کے ساتھ بیٹھ گئے. سب کا آپس میں اتفاق یہ ہوا کہ یہ جو بت پرستی کی لعنت ہے یہ حق نہیں ہو سکتی. ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے دین کو ماننا چاہیے. اب انہوں نے اپنی الگ عبادت گاہ بنا لی, اپنی الگ عبادت گاہ مسجد بنا لی عبادت کے لیے. بادشاہ کو جب پتہ چلا, بادشاہ خود بھی مشکل تھا, جب یہ بات پھیلنے لگی کہ کچھ لوگ آئے ہیں ساتھی بن گئے, اپنا دین ایمان گاہ رکھا ہے, اپنی عبادت گاہ, تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور آ کر کہا کہ تمہیں میں ایک موقع دے رہا ہوں اس لیے کہ تم شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہو, اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس آ جاؤ. 3 دن کی مہلت ہے, اتنے دنوں کی مہلت ہے. اگر نہیں آؤ گے تمام تر شاہی آزاد بھی واپس لے لیے جائیں گے اور سخت قسم کی سزا دی جائے گی. یہ نوجوان وہاں سے اٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم یہاں آبادی سے نکل کر کہیں خلوت میں جانا چاہیے. چنانچہ یہ گئے اور ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے کہ ہمیں جا کر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس عمل اور کوشش, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ شاہی خاندان کو چھوڑ کر تمام چیزوں سے لا تعلقی کا اظہار کر کے غار کے اندر جا کر چھپ جانا اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کیسے فرمائی کہ اس غار کے اندر ان کے اوپر نیند طاری کر دی. اور یہ نیند کتنا عرصہ آئی؟ 5 سال, 10 سال, 15 سال, 20 سال, 50 سال نہیں. سن عیسوی کے اعتبار سے یہ نیند کا جو دورانیہ ہے تقریباً 300 سال کے محیط ہے. اور قمری سن کے اعتبار سے, چاند کے اعتبار سے 309 سال ان لوگوں کے اوپر نیند طاری رہی. 309 سال. اور 309 سال کے اندر سارے معاملات تبدیل ہو گئے. وہ بادشاہ بھی مر گیا, اس کے بعد جو اس کی نسلیں آئیں مشرک وہ بھی مر گئے, یہاں تک کہ 309 سال کے بعد وہاں جو بادشاہ آیا وہ موحد تھا, توحید پر اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والا. اور تقریباً معاشرے کے اندر بھی لوگ اس وقت پھر توحید کی طرف آ گئے. لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو انکار کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا, منکر تھے قیامت کی زندگی کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو یہ منظور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک 309 سال بعد انہیں جگا دیا. ارے باہر حفاظت کے لیے آپ حیران ہوں گے, کتا بھی کھڑا ہے باہر حفاظت کے لیے, وہ بھی 309 سال کھڑا رہا. اور نیند بھی ایسے انداز میں, ایسے معتدل حرارت بھی پہنچتی رہی, ٹھنڈک بھی پہنچتی رہی, اور نیند کے اندر یہ کروٹیں بھی تبدیل کرتے رہے. کسی قسم کی کوئی بوسیدگی نہ تو لباس کے اوپر ظاہر تھی جب یہ جاگے, اور نہ ہی جسم کے اوپر ظاہر تھی. انہیں خود بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم اتنے عرصہ سو کے اٹھ رہے ہیں. 309 سال بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی دی, دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند سے جگایا, تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنی دیر ہم سوئے ہیں. تو کہنے لگے کہ شام کو آئے تھے تو صبح ہو گئی ہے, یا صبح کو آئے تھے اب شام ہو گئی ہے, بس اتنا عرصہ ہم سوئے ہیں دورانیہ. تو آپس میں مشورہ کیا کہ بھوک لگی ہوئی ہے شدید, ایک ساتھی کو بھیجنا چاہیے اور وہ باہر جا کے کھانا لے آئے, لیکن اہتمام کرے. ایک تو اپنا تعارف کسی کو نہ کرائے, اس لیے کہ بادشاہ بڑا ظالم ہے, ہم اسے چھپ کے آئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ حلال کھانے کا اہتمام کرے, حرام کھانا نہ لے کے آئے. یعنی جو غیر اللہ کے نام پہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ نہ لے. وہ اپنے ایک ذہن کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق باہر نکلا, مارکیٹ میں گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ اب تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. وہ تو دکاندار کے پاس گیا تو اسے جا کر جو سکہ دیا کھانے کے لیے, دکاندار حیران ہو گیا, یہ سکہ تو 300 سال پہلے کا ہے.
آپ کو کرنسی تبدیل ہو چکی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو آپ بہت پرانا سکہ لے کے آ گئے ہیں, تو اب اگر یہ رقم آپ کے پاس کوئی موجود نہیں ہے, تو یہ تو کھانا لینے گیا تھا, اس نے کہا کہ کب کا پرانا سکہ, کل تک تو ہمارے پاس یہ چیز تھی اور یہ آپ کا بہت بڑا سکہ ہے. باہر ایسے اختلاف ہونے لگا, تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا اور یہ تواتر کے ساتھ چلا ہے کہ کچھ نوجوان کہیں غائب ہو گئے, چھپ گئے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ انہی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ہے. اللہ نے یہ پردہ فاش کر دیا. چنانچہ بادشاہ تک, اس وقت کا جو بادشاہ تھا موحد, اس تک یہ خبر پہنچی اور بادشاہ نے پھر تحقیق کی تو اسے بڑی خوشی ہوئی. اور ان کی دوبارہ جاگنے پر جو لوگ قیامت کے منکر تھے, ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ جو ہے قیامت کی زندگی پر ایمان بھی لے آئے اور بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی اور انتہائی پروٹوکول کے ساتھ ان کا استقبال کیا. اس واقعے کے اندر کیا اسباب ہیں تو آئیں گے کل کی زندگی میں, کل کے جو ہے نا درس کے اندر آئیں گے کیا کیا ہمیں اسباب ملتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ سورہ کہف کا خلاصہ جو ہے وہ ایمان اور مادیت کا جو مارکر ہے, یہ ایمان اور مادیت کی کشمکش جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ انسان اسباب کی خاطر اور مادے کی خاطر ایمان کو چھوڑ بیٹھتا ہے. یہ سورہ کہف مجھے آپ کو یہ میسج دیتی ہے کہ کبھی زندگی کے کسی موڑ میں ایمان اور مادے کی کشمکش ہو جائے تو جتنے بھی اسباب قربان کرنے پڑے, جتنے مال و دولت قربان کرنے پڑے وہ کر دو, لیکن ایمان کو محفوظ رکھو. اس کا جو مرکزی مضمون ہے فتنوں سے حفاظت کا. 4 طرح کے فتنے ہو سکتے ہیں, 4 طرح کے. نمبر 1 کفر کا فتنہ, شرک کا فتنہ. نمبر 2 مال و دولت کا فتنہ. نمبر 3 علم کا فتنہ. نمبر 4 جاہ و سلطنت کا, حکومت کا فتنہ. ان چاروں فتنوں کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے اور ان چاروں فتنوں سے بچاؤ کی تدبیر بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے اندر بیان کی ہے. اب آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. اور یہاں پہ فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک, یعنی اگلے آنے والے جمعے تک وہ اللہ کی طرف سے نور پر رہے گا. یعنی اب یہ جو پورا ہفتہ گزرے گا اس دورانیے کے اندر وہ نور الہی میں نور خداوندی میں زندگی گزارے گا. اور آپ کا کیا خیال ہے, یہ چھوٹی نعمت ہے. انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ کفر کا جو گناہ ہے وہ ظلمت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے سینے کے اندر اسلام کے بارے میں شرح صدر نہیں ہوتا. نور خداوندی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں ایسا شرح صدر اللہ سے عطا فرمائیں گے یہ پورا ہفتہ کہ اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان سے سکون ملے گا اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اسے حد تک ندامت ہوگی. یہ اس نور کا نتیجہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو صحیح معنی میں قرآن تعلیمات کا فہم نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ العزیز اس صورت کو ہم مفصل انداز میں پڑھیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے آپ خود بھی جیسے آپ میں معمول تشریف رکھتے ہیں تشریف رکھیں, نوجوانوں کو بھی لے آئیں. یہ صدا لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے, صدا لگاتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی ایک نوجوان کی کسی ایک شخص کی زندگی اگر سورہ کہف کے نتیجے میں بدل جاتی ہے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.